بے حیائی پھیل رہی ہے, زنا پھیل رہا ہے, لوگ آگے بتا رہے ہوتے ہیں, ایک مایوسی ہوتی ہے طبیعت میں کہ یار اتنا. ایک جم والے کل آئے, میرے دوست ہیں, میں نے بھی ان کو سمجھایا تھا یار خواتین کے لیے جم الگ ٹائمنگ میں رکھو اور مردوں کے لیے یہ جو ہے نا سسٹم, یہ جم میں بغیرتی ہے, یہ بے شرمی ہے, اتنے براڈ مائنڈڈ مت بنو. لڑکیاں وہ چست کپڑے پہن کے, سلیو لیس کپڑے پہن کے, اور جو ظاہر ایکسرسائز کا ڈریس تو بہت ہی ادھورا بھی ہوتا ہے اور بہت ٹائٹ بھی ہوتا ہے, تو وہ کیوں لڑکوں کے سامنے کر رہی ہیں؟ اس میں کیا جا رہا ہے کہ لڑکیوں کی ٹائمنگ الگ کر دو مردوں کی. اب خدا سے اتنا تو نہ لڑو نا. لبرل لوگ جو ہے نا وہ ہر ایک کو لفٹ کرانے کے لیے تیار ہیں, اللہ کو ذرہ برابر اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے بھائی, جب لڑکیوں کو اعتراض نہیں ہے, مفتی صاحب براڈ مائنڈڈ بنے, کوئی کسی کو نہیں چھیڑتا. بھائی چھیڑ لے گا تو ہو کیا جائے گا, آگے جاؤ نا. پھر زنا بھی کر, تو انگریزوں نے زنا کی ہے, اتنے ولد الزنا بچے پیدا ہو گئے, تو کیا ترقی نہیں کی انہوں نے؟ بات ساری یہ ہے کہ جس خدا نے پیدا کیا آپ اس کو اہمیت دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے ہو؟ اللہ کہتے ہیں میرے حکم کو اہمیت دو. جو کام گورا کر رہا ہے اس نے اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا. آج مسلمان بھی نکال رہا ہے اپنی ڈکشنری سے. تو کیا کرنا ہے بھائی ایسی نماز اور عمرے کا؟ کیا کرنا ہے ایسی نماز عمرے کا؟ اتنی بے غیرتی ہے, اتنی بے حیائی ہے. پھر اس میں کتنے واقعات ہو رہے ہیں, کتنے واقعات ہو رہے ہیں. جو لڑکیاں جا رہی ہیں, میں بدگمان نہیں کر رہا کسی کی بیوی جا رہی ہو اور وہاں مرد اور عورتیں اکٹھے ہوں, لیکن اعتماد ختم ہو رہے ہیں ایک دوسرے پہ. شوہر کو بیوی پہ اعتماد ختم ہو رہا ہے, عورت کو مرد پہ اعتماد ختم ہو رہا ہے. عورت کو پتہ ہے میرے مرد کو 20 قسم کی عورتیں ملتی ہیں, پتہ نہیں کس کس سے تعلقات ہوں گے. مرد کو پتہ ہے یہ 20 قسم کے مردوں سے اس کی سلام دعا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, بہت سے لوگ اعتماد کرتے ہیں, لیکن دل میں وسوسے آنا شروع ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ جو رشتہ تھا, جو اللہ چاہتے ہیں جوڑ کے رکھیں, وہ رشتے ٹوٹنا شروع. اب تو ایسے ایسے کیسز آ رہے ہیں. میں جم ٹرینر کو سمجھا رہا تھا, میں نے کہا بھائی ہمارے پاس پہلے کیسز آتے تھے ساس بہو کے جھگڑے, اب کیسز آ رہے ہیں کہ میاں بیوی کے جھگڑے ہو رہے ہیں. کس بات پہ؟ شوہر کو شک ہو گیا ہے کہ یہ اس کے کسی سے تعلقات ہیں. یہ بہت زیادہ معاملہ خرابی کی طرف جا رہا ہے. وہ جھگڑے قابل برداشت تھے, یہ قابل برداشت نہیں ہے کہ نہ عورت کو شوہر پہ اعتماد, نہ شوہر کو عورت پہ. تو یہ کو سسٹم جو ہے نا, یہ تباہی بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں ہم کو. جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا, صرف پیسے کی ہوس نہیں ہوگی. ہم جم کھولنے سے تھوڑی منع کر رہے ہیں بھائی آپ کو, ہم تو ترغیب دے رہے ہیں کہ کام کرو یہ, تاکہ لڑکوں کو کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی ملے, وہ جا کے یہ موبائلوں کی جان چھوڑیں یا جم میں آئیں, ورزش کریں. لیکن تھوڑی سی تو غیرت کر لو یار, تھوڑی سی غیرت کر لو. تم مسلمان ہو, تم نے کلمہ پڑھا ہے, تم مانتے ہو کہ خدا کو ہم نے جواب دینا ہے. تو ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ لڑکیوں کے لیے کھولیں ہی نہیں, ہم کہہ رہے ہیں لڑکیوں کی ٹائمنگ الگ کر دو, لڑکوں کی ٹائمنگ الگ کر دو. اتنا تو خدا کو مان لو نا. اس میں تھوڑا سا پیسوں کا نقصان ہوتا ہے تو ہونے دو بھائی, حرام ہی کمانا ہے, اگر غلطی کرنا ہے تو بندوق اٹھاؤ, لوگوں سے مال چھیننا شروع کر دو. پھر نہیں جی. تو وہ میرا دوست ہے بیچارہ, میں نے اس کو سمجھایا, وہ مانتا ہے الحمدللہ, اس نے الگ سسٹم کیا. لیکن اس نے کہا مفتی صاحب لڑکیوں میں بے حیائی اتنی پھیل گئی ہے, لڑکیاں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہیں. شرم کس میں, بغیرتی اب مردوں سے زیادہ کس میں آ رہی ہے؟ خواتین میں آ رہی ہے. کہہ رہے ہم نے 1 ہفتے کے لیے جم بند کیا کہ گھر مزدور آ کے نا رینوویٹ کر رہے ہیں اس کو, کچھ کام تھا مزدوروں کا, تو ہم نے کہا مزدور آئیں گے اندر کام کریں گے. تو خواتین سے ہم نے اتنا کہہ دیا 1 ہفتہ آپ چھٹی کر لیں, اور یہ جب ریپیئرنگ پوری ہو جائے گی تو پھر آ جائیں. انہوں نے کہا نہیں ہم انہیں کی موجودگی میں کر لیں گے, ہمیں چھٹی نہیں کرنی. مزدور کھڑے ہوئے ہیں, آپ کی ڈریسنگ کیا, زیادہ اس پہ نہیں آدمی بات کر سکتا. تو جب خدا کا خوف بالکل نکل جائے میرے بھائی, تو اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت. تو ٹھیک ہے, لڑکیاں جا رہی ہیں, شرم نکل رہی ہے, اس شرم نکلنے سے سوسائٹی کا بھی بیڑا غرق ہوگا. اور اللہ دیکھو بار بار قرآن میں کہتا ہے لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. آپ اللہ کو بھول رہے ہو لیکن اللہ آپ کو نہیں بھول رہا. اللہ کہتے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو, ظالم لوگ جو کر رہے ہیں. میں نے پیدا کیا, میں نے بنایا, میں نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا, یہ سارے رشتے میں نے بنائے. مجھے اگنور کرو گے اور پھر تمہیں خوشیاں ملیں تو یہ خوشیاں تمہارے گلے پڑیں گی کل. دشمن جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے, لڈو کھلاتا ہے, تو اس لڈو کے اندر زہر رکھ کے کھلاتا ہے. وہ دوست جب کڑوی گولی بھی دے گا نا, اس کڑوی گولی میں فائدہ ہوگا. اور دشمن جب کسی کو لڈو بھی کھلا رہا ہے تو انسان, عقل مند انسان, اس لڈو کھاتے ہوئے 100 دفعہ سوچتا ہے
کہ یہ لڈو میرے دوست نے نہیں کھلایا، یا کس نے کھلایا ہے؟ دشمن نے. اللہ نافرمانوں کا دشمن ہے، اللہ کو محبت فرما برداروں سے ہے. تو جو آپ گناہ کر کے نعمتوں کو حاصل کر رہے ہو، یہ نعمتیں، یہ نعمت نہ سمجھو، اس میں زہر چھپا ہوا ہے. خدا کیسے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ام نجعل المتقین کالفجار، جو گناہوں سے بچتے ہیں اور جو گناہ نہیں کرتے، جو گناہ کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے، کیا دونوں میری نظر میں برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ ایک عورت پردہ کرتی ہے، غیر مرد کے سامنے نہیں آتی، کیوں؟ کس کا حکم ہے بھائی؟ خدا کا. اور ایک کھلے عام مردوں کے سامنے ایکسرسائز کر رہی ہے. دنیا تو کہے گی انٹی بڑی لبرل ہیں، وہ یہ براڈ مائنڈڈ ہیں، یہ کوئی تنگ ذہن نہیں ہے ان کا، اچھے اخلاق کی، ہر ایک سے مسکرا کے بات کرتی ہیں. دنیا تو تعریفیں کرے گی. جس خدا نے پیدا کیا ہے بھائی، پوری سورہ نور اس نے نازل کر دی، سورہ حجاب نازل کر دی، اور اس کو حکم دیا کہ یہ مرد غیر محرم ہے، ان کے سامنے زینت کو ظاہر نہیں کر سکتی. وہ اس خدا کی آیتوں کی آپ دھجیاں اڑا رہے ہو. تو ایسی صحت اچھی ہو بھی جائے، فٹنس جو خواتین کی فٹنس کی فکر کر رہی ہیں، تو کیا بڈھی نہیں ہوں گی ایک دن؟ چہرے پہ چھریاں نہیں پڑیں گی؟ پھر کوئی لفٹ نہیں کرائے گا. یہ تھوڑے دنوں کی جوانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے رنگینیاں پیدا کر دی ہیں. اور میں بار بار خواتین کو ایک بات کہتا ہوں، مرد دیر سے بوڑھے ہوتے ہیں، عورت پہ بڑھاپا. غصہ بہت آتا ہے بعض خواتین کو جو بیان نہیں سن رہی، ان کو میری یہ بات سن کے کہ ہمیں برائی کر رہا ہے. وہ بھائی یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. جب اللہ نے عورت کو حسن زیادہ دیا ہے تو چھینتا بھی جلدی ہے. مرد کو حسن کم دیا ہے لیکن چھینتا جلدی نہیں ہے. ہم نے تو 70 سال کے بھی لوگ دیکھے ہیں بالکل فٹ فاٹ، ایسے لگتا ہے بالکل کوئی کمزوری ہے ہی نہیں. میرے والد صاحب 63 سال کی عمر میں اتنے پاورفل تھے ماشاءاللہ، چال سے کوئی کہہ بھی نہیں سکتا تھا ان پہ بڑھاپے کے کوئی اثرات ہیں. وہ تو ہارٹ اٹیک ہوا، صحت پہ کا خیال نہیں کرتے تھے، فوجی تھے، بس وہ ان کو بلڈ پریشر چیک کرنے کا شوق ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا، بی پی ہائی رہتا تھا. ڈاکٹروں نے کہا، انہوں نے کہا یار کوئی بات نہیں یار. تو میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا کرنا چاہیے، لیکن ویسے بڑے صحت مند تھے، چال ڈھال. اور لیکن آپ کسی 60 سال کی عورت کو دیکھو، وہ کیا ہو جاتی ہے. میرے والد صاحب کے نہ چہرے پہ جھریاں تھی، 63 سال میں دانت سارے سفید چمکدار. وہ پٹھان، اصلاً تم پٹھان ہے نا، اور ایسے گھنی داڑھی اور آواز میں وہی پاور. کہیں سے بھی بڑھاپے کے کوئی دور دور کے اثرات کم از کم مجھے نظر نہیں آتے تھے. مردوں میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں. حکیم سعید صاحب 78 سال کی عمر میں 78 ایئرز اولڈ تھے، روزانہ 1 گھنٹہ لانگ ٹینس کھیلتے تھے. وہ معذرت کے ساتھ، کھیلنے سے پہلے معذرت نہیں کرتے تھے. یہ معذرت میں بتاتے ہوئے کر رہا ہوں کہ آپ کو لگے گا یار یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. 1 گھنٹہ کیا تھا؟ لانگ ٹینس. آپ 10 منٹ کھیلو لانگ ٹینس تو دماغ سیٹ ہو جاتا ہے آدمی کا. وہ 1 گھنٹہ کھیلتے تھے. تو مردوں میں اگر صحت کا خیال رکھیں بہت دیر تک چلتے رہتے ہیں. عورت کا جو حسن و جمال ہے اچانک ڈھلنا شروع ہوتا ہے. تو عورت کو تو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ بھائی پاک دامنی عفت کے ساتھ وقت گزارو، اپنے میاں کی محبتیں لو، اولاد پیدا کرو. پھر بڑھاپے میں خاندان ہو تمہارا. جب ایج ایک تھوڑی سی بڑھتی ہے، جوانی میں عورت کو عزت اس کے حسن و جمال کی وجہ سے بہت جگہوں پہ مل رہی ہوتی ہے. انٹی بڑی خوبصورت ہیں، سب لفٹ کرا رہے ہوتے ہیں. آپ بیٹھ جائیں، میں کھڑے ہو کے سفر کر لوں گا. ایسا ہی ہوتا ہے نا، میں یہ سامان وہاں تک پہنچا دیتا ہوں وغیرہ وغیرہ. لیکن جو 40 50 45 سال 50 سال کے بعد جو عزت ملے گی نا، وہ حسن و جمال کی وجہ سے نہیں ملے گی، وہ بزرگی کی وجہ سے ملے گی. تو وہ عزت اولاد اور شوہر دیتا ہے کہ میرے بچوں کی کیا ہے. یہ انسان کا بچہ ہوگا تو عزت دے گا، نہیں ہوگا تو نہیں دے گا. لیکن میجورٹی تو میرا خیال ہے انسان کے بچے ہی ابھی مارکیٹ میں چل رہے ہیں. خرابی اتنی نہیں آئی ہے ہماری سوسائٹی میں کہ عورت بوڑھی ہو جائے تو مرد اس کو لفٹ کرانا چھوڑ دے. کچھ لوگ ہوں گے لیکن میجورٹی بھائی بچوں کی کیا ہے. یہ ماں ہے، زندگی اس کے ساتھ گزار دی. ہمارے ایک جاننے والے تھے، انہوں نے دوسری شادی کی جوان خاتون سے. اب پہلی بیوی کے ساتھ ان کی زندگی 30 سال گزری، دوسری نے آتے ہی پتہ نہیں کچھ مسائل کھڑے کر دیے. ان کو غصہ آتا تھا. اچھا، دوسری تانے دیتی تھی کہ یہ پہلی والی تو بڈھی ہے، اس کو تم کیوں لفٹ کرا رہے ہو. میرے پاس کیس آیا تو مجھے کہنے لگے مفتی صاحب اس پہلی والی نے غم، غربت، بھوک، سارا کچھ برداشت کیا میرے ساتھ 30 سال. تو اب میں یہ تو نہیں کہ یہ نئی والی کی وجہ سے اس کو اگنور کرنا شروع کر دوں. ٹھیک ہے، دونوں کے حق ملیں گے تو اس کو بھی پراپر ٹائم دیں گے ہم. میں نے کہا یار بندہ کیا ہے، جیسے بغیرت قسم کے لوگ بھی ہمیں صبح و شام الحمدللہ مل رہے ہوتے ہیں. تو
100 بغیرتوں کے بعد ایک غیرت مند ملتا ہے نا, تو وہ بیلنس کیا ہو جاتا ہے, برابر ہو جاتا ہے. خوشی ہوتی ہے کہ چلو یار تھوڑے سے. ورنہ جو شادی بیاہ کے معاملات میں جو معذرت کے ساتھ جو بغیرتی کا ریشو ہے وہ تھوڑا سا غیرت سے کیا ہے. بس میں زیادہ نہیں اس پہ جاؤں گا, پھر وہ بغیرتی کے واقعات سناؤں گا تو آپ کہیں گے اچھا ہم تو پتہ ہی اتنے بڑے بڑے, ہم تو تھوڑے سے ہیں, یہ تو اتنے بڑے بڑے بغیرت پڑے ہوئے. تو اس سے بعض دفعہ نا وہ غلط, یعنی ہم سب اس میں شامل ہیں بھائی, میں کوئی کسی کو برا نہیں کہہ رہا. خیر, تو کیا بات کر رہا تھا میں, جلدی سے بات کو سمیٹوں. ابے یار آپ کو بٹھایا ہوا کس لیے یہاں پہ, جہاں سے بیان کنٹینیو چل رہا ہوتا ہے نا وہیں سے کریں. اذان بھی ہونے والی ہے, اس کو جلدی سے کمپلیٹ کرنا ہے. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی وہ جو جم ٹرینر تھے ان سے میں نے کہا کہ یار, اس نے کہا بھائی یہ خواتین بھی بہت سی نیچ آ رہی ہیں, اور یہ مالدار گھروں کی خواتین میں یہ مسئلہ کیا ہے, زیادہ ہے. جن کے پاس کپڑوں کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں, کپڑے انہی کے پاس نہیں ہوتے, ان میں زیادہ مسئلہ ہی ہے. ان کو ذرا اپنی دولت دکھانی ہے اور تھوڑی نمائش کرنی ہے. میں پھر بھی نیتوں پہ شبہ نہیں کر رہا. بعضوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ مرد دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا. ان کو مرد کے سامنے اپنی باڈی کو ایکسپوز کرنا بھی وہ اتنی براڈ مائنڈیڈ ہوتی ہے کہ ہمارے مسائل ہی نہیں ہیں. او بھائی آپ کے نہیں ہیں, اسلام کے تو ہے نا مسائل. اسلام پابندی لگا رہا ہے, کسی وجہ سے لگا رہا ہے نا. اپنی خواہشات پر اسلام کو کیا کرو, ترجیح دو. بھائی اللہ نے منع کر دیا, ختم. دیکھو کوئی انگریز ہمارے سامنے خنزیر کا گوشت لا کے رکھ دے, ہم فوراً کیا کہتے ہیں, بھائی یہ حرام ہے, ہم نہیں کھاتے, ہم مسلمان ہیں, ہم نہیں کھاتے. اب انگریز ہم سے پوچھے کیوں نہیں کھاتے, ہم کہیں یہ ناپاک ہے. انگریز کہے صرف سے دھو کے کھا لو. انگریز کیا کہے گا, صرف سے دھو کے کھا لو. ہم کہیں نہیں پھر بھی ناپاک رہے گا. انگریز کہے کہ کیوں ناپاک رہے گا, اس میں کیا ہے, کہ پیٹ لگی ہوئی ہے, اس میں گوبر لگا ہوا ہے, بدبو بھی نہیں آ رہی, سونگ کے دیکھو. اور اگر تھوڑی بہت آ رہی ہے تو وہ ٹیسٹ گین نہیں ہوا ابھی آپ کا, ٹھیک ہے نا. تھوڑے دن کھاؤ گے تو نہیں آئے گی, ہمیں تو نہیں آتی, آپ کو کیوں آ رہی ہے. یہ بحث کبھی ختم ہو سکے گی قیامت تک؟ کوئی لاجک پیش کرو گے؟ آخر میں آ کے کہنا پڑے گا بھائی ہم کیا ہیں, مسلم ہیں, خدا کا حکم ہے حرام ہے, تو ہم بھی کیا کہیں گے, حرام. تو انگریز کہے گا اتنی لمبی بحث کرنے کی ضرورت کیا تھی, پہلے بول دیتے. بھائی تمہارے مذہب میں پابندی اور تم مذہب کو فالو کرتے ہو, پریکٹسنگ مسلم ہو, تم خدا کو مانتے ہو, مذہب کو فالو کرتے ہو. پھر وہ اس پہ بحث کرے گا کہ کیوں مانتے ہو خدا کو, کیا ضرورت ہے. تو بحث کا رخ چینج ہو جائے گا. لیکن ایک ٹاپک ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے گا, بند. تو جو ہماری لبرل انٹیاں ہیں, جو جم جا رہی ہیں, مردوں کے سامنے ایکسرسائز کر رہی ہیں, دیکھو میں اگر بحث کرنا شروع کروں, اس سے بے حیائی پھیلتی ہے. آگے سے اپلائی آتا ہے کوئی بے حیائی نہیں پھیلتی, میری بیگم تو 20 سال سے جا رہی ہے, دل صاف ہونا چاہیے. لبرل لوگوں کے پاس آلتو فالتو دلائل بہت ہوتے ہیں کہ نہیں یہ سب, یہ نا اصل میں ایکچولی یہ سب دماغ کا کھیل ہوتا ہے, ٹرسٹ کی بات ہوتی ہے. ہم نے تو بہت سی پردے والیوں کو گھروں سے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے, انہوں نے دیکھا ہوگا, شاید کوئی بھاگ رہی ہوگی. ہم نے بہت سی پردے والیوں کو دیکھا ہے, اور یہ بڑی خطرناک, اور وہ فلانے کا واقعہ تو ڈمکانے کا واقعہ. یہ بحث قیامت تک ختم بولو نہیں ہوگی. دل صاف ہونا چاہیے. وہ جم تو 20 سال سے چل رہا ہے, اس میں تو آج تک کوئی ایسا کیس نہیں وجود میں آیا. تو میں ان سے کہتا ہوں آ بھی گیا تو کیا ہو گیا, انگریزوں کے روزانہ ایسے کیسز ہوتے ہیں تو کیا ہو گیا, 2-4 اور مزید انگریز وجود میں آ جاتے ہیں اس کی